حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بات خود بتلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے سونے کی انگوٹھی پہنا دی. میں وہ انگوٹھی پہن کر باہر گلی میں نکلا تو ایک ٹھگ مل گیا. اس ٹھگ کے پاس گڑ کی ڈلی تھی. اس نے مجھے اٹھا کر پیار کیا اور مجھے کہنے لگا کہ تم اپنی انگوٹھی کو چکھو. میں نے انگوٹھی کو زبان سے لگایا تو بے ذائقہ سی تھی. پھر اس کے بعد اس نے گڑ کی ڈلی دی کہ اس کو چکھو. جب میں نے گڑ کو چکھا تو بڑا مزیدار تھا. کہنے لگا کہ مزیدار چیز لے لو اور بے مزہ چیز دے دو. کہنے لگے کہ مجھے گڑ کا اتنا مزہ آیا کہ میں نے اسے انگوٹھی اتارنے دی اور گڑ کی ڈلی لے کر گھر واپس آ گیا. اب بچے تھے، کچے تھے، تو گڑ کی ڈلی کے بدلے سونے کی انگوٹھی دے کر آ گئے. تو اس عمر میں انسان غلطیاں بھی کرتا ہے اور سیکھتا بھی ہے. فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے والد کے ساتھ میلہ دیکھنے گیا. والد نے کہا کہ بیٹا مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑنا، بھیڑ زیادہ ہے، چھوڑنا نہیں. میں نے کہا بہت اچھا. اب میں چل بھی رہا تھا، ادھر ادھر بھی دیکھ رہا تھا. ادھر ادھر کی چیزیں دیکھنے میں ایسا محو ہوا کہ ہاتھ چھوٹی گیا. اور اس کے بعد بہت دیر والد مجھے ڈھونڈتے رہے. میں والد صاحب کو ڈھونڈتا رہا. کافی دیر کے بعد اور پریشانی اٹھانے کے بعد والد صاحب نے مجھے ڈھونڈ لیا. جب انہوں نے مجھے ڈھونڈا تو مجھے کہا کہ تمہیں میں نے کہا تھا کہ پکڑے رکھنا، تم نے یہ کپڑا کیوں چھوڑا؟ تو میں نے پھر ان کو کہا کہ میں کسی چیز کو دیکھنے میں مشغول ہو گیا، توجہ نہیں رہی. تو کہنے لگے کہ والد نے میرے کان کھینچے اور کان کھینچ کر کہا کہ دیکھو بچے، جس طرح تم نے اپنے بڑے کا ہاتھ مضبوطی سے نہ پکڑا تو دنیا کے میلے میں گم ہو گئے، اسی طرح تم بڑے ہو کر اگر اپنے بڑوں کا ہاتھ مضبوطی سے نہیں پکڑو گے تو پھر دنیا کے میلے میں گم ہو جاؤ گے. کہنے لگے کہ بچپن کی ہوئی والد کی یہ بات مجھے آج بھی یاد آتی ہے کہ واقعی جو اپنے بڑوں کا ساتھ چھوڑ بیٹھتا ہے وہ پھر دنیا کے جلملاہٹ کے اندر گم ہی ہو جایا کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، اپنے والد کے ساتھ تہجد میں اٹھ جایا کرتا تھا. ایک رات میں نے تہجد پڑھی تو گھر کے کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے. تو میں نے ابو سے کہا کہ ابو دیکھو یہ لوگ سوئے پڑے ہیں، یہ اٹھ کے پڑھتے ہی نہیں تہجد. تو والد نے کہا کہ بیٹا تم اگر سوئے رہتے تو زیادہ بہتر تھا، اس لیے کہ اب جو تم نے یہ بات کی یہ غیبت میں داخل ہے. ان کو سونے پر اتنا گناہ نہیں ہوگا جتنا تمہیں غیبت کے کرنے پر گناہ ہوا. تو دیکھیے کس طرح بچہ باتیں کر رہا ہے اور عقل مند باپ اس بچے کو ساتھ ساتھ تعلیم بھی دے رہا ہے، اس کی تربیت بھی کر رہا ہے. یہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے استاد کے شاگرد بنے جن کا نام تھا ابن جوزی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے تلبیس ابلیس لکھی. تو فرماتے ہیں کہ میں شافعی مذہب پہ تھا اور استاد مجھے اس کے مطابق تعلیم دے رہا تھا. ایک دن استاد نے مجھے پڑھایا کہ روزے میں مسواک نہیں کرنی چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روزے میں مسواک کا کرنا جائز ہے، مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس میں بہت احتیاط برتتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جب اللہ کو روزے دار کی مہک ہی اچھی لگتی ہے تو مسواک کیا کرنی. بہرحال ان کا اپنا نقطہ نظر. کہنے لگے کہ میں نے جب یہ پڑھا تو میں نے گھر آ کر اپنے والد کو کہا کہ ابو روزے میں مسواک نہیں کرنی ہوتی. جب میں نے یہ بتایا تو میرے والد نے کہا کہ بیٹے تم روزے میں مسواک نہ کرنے کی تو اتنی احتیاط کر رہے ہو، اور ابھی جو تم نے بات کی تو وہ غیبت تھی اور تم نے اپنا مردہ بھائی کا گویا گوشت کھا لیا، تو کیا روزے میں یہ گوشت کھانا تمہارے لیے جائز تھا؟ کہنے لگے تب مجھے سمجھ میں آئی کہ واقعی روزے کی حالت میں غیبت سے کتنا بچنا چاہیے. تو یہ میں مثال اس لیے عرض کر رہا ہوں
کہ آپ کو یہ پتہ رہے کہ جو اہل علم ہوتے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ بھی اپنے گھر کے بچوں سے باتیں کرتی ہیں، مگر وہ بات بات کے مطابق ان بچوں کی اصلاح بھی کرتی چلی جاتی ہیں، ان کو سمجھاتی بھی چلی جاتی ہیں، اور اسی طرح بچے ماشاء اللہ پلتے بھی رہتے ہیں اور ساتھ سنورتے بھی رہتے ہیں۔ اور جن ماؤں کو علم نہیں ہوتا، یا تو وہ غلطیوں پہ بھی درگزر کر دیں گی، پیار کر لیں گی، اور یا پھر انسان کو چھوٹی چھوٹی بات پر جائز سوال کے اوپر بھی ڈانٹ کر چپ کروا لیں گی۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہوتی ہیں۔ بچے کچے ہوتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں، حرکتیں کرتے ہیں کہ جو ناپسندیدہ ہوتی ہیں، مگر ان کو طریقے سے سمجھانا چاہیے اور ان سے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ یہ شرارتیں بھی کریں گے اور کچھ اور جو ہے اس قسم کی کام بھی کریں گے۔ مولانا آزاد فرماتے ہیں، میں چھوٹا سا تھا تو گھر میں والد صاحب کا عمامہ پڑا ہوتا تھا، تو میں کیا کرتا کہ اپنی بہنوں کو اکٹھا کر لیتا اور اپنے سر پہ اپنے والد کا عمامہ رکھتا اور بڑی شان سے اکڑ کے چلتا، اور میں بہنوں کو کہتا ہٹو راستہ دو، اس لیے کہ دہلی کے مولانا آ رہے ہیں۔ اس لیے کہ بچپن میں نے سنا ہوا تھا کہ دہلی میں کوئی بڑے مولانا رہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اپنی بہنوں کے ساتھ گویا یہ کھیل کھیلتا تھا کہ سر پہ عمامہ رکھ کے میں چلتا تھا اور پھر کہتا تھا کہ ہٹو دیکھو دہلی کے مولانا آ رہے ہیں، اور پھر میں اپنی بہنوں کو کہتا کہ تم لوگ میرا استقبال کرو اور استقبال میں تم نعرے لگاؤ۔ اب بہنیں کہتی کہ ہم کیوں نعرے لگائیں؟ اس لیے کہ مولانا جو آ رہے ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں، مولانا کو استقبال کے لیے تو ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، ہم تو 2-3 ہیں۔ تو کہتے کہ نہیں، تم یوں ہی سمجھ لو کہ تم ہزاروں ہو اور میرا استقبال کر رہے ہو، لہذا تم نعرے لگاؤ۔ اب چھوٹا سا بچہ دیکھو اپنی بہنوں کے ساتھ کس طرح یہ بات کھیل رہا ہے۔ ان کی ایک بڑی بہن تھی، ایک مرتبہ اس نے بچپن میں ان کو کوئی کام کہا، انہوں نے نہ کیا، ضد کر گئے، تو بڑی بہن خفا ہوئی اور اس نے اپنے والد کو کہا کہ ابو یہ ہمارے بچے تو بالکل سڑے ہوئے انڈوں کی طرح ہیں۔ تو کہنے لگے کہ جب میں نے سنا نا کہ بہن نے کہا کہ یہ تو سڑے ہوئے انڈوں کی طرح ہیں، تو میں نے اسی وقت اپنے منہ سے چوں چوں کی آواز نکالنی شروع کر دی اور کہا کہ دیکھو اگر انڈے سڑے ہوئے ہوتے تو اس میں سے یہ مرغی کے بچے کیسے نکلتے۔ اب چھوٹا بچہ ہے، دیکھو وہ اپنی بہن کی بات پہ کس طرح ری ایکٹ کر رہا ہے۔ تو بچے کھیلتے بھی ہیں تو پھر اپنے گھر کے ماحول کے مطابق ہی باتیں کھیلتے ہیں، یا اپنے بڑوں کو جو کرتے دیکھتے ہیں پھر وہی ان کا کھیل بن جاتا ہے۔ مولانا طلحہ دامت برکاتہم خود ایک مطلبہ فرمانے لگے کہ میں چھوٹا سا تھا، گلی میں بیٹھا ہوا اور میں ایک بچے کو بیعت کر رہا تھا، اس لیے کہ میں نے اپنے والد کو بیعت کرتے دیکھا تھا۔ اب میں چھوٹا جو ہے وہ بچے کو بیعت کے کلمات پڑھا رہا تھا، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ اللہ کی شان کہ ادھر سے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ انہوں نے مجھے آ کر دیکھا تو چونکہ شفقت بہت تھی، شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق تھا، اور مجھے دیکھا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ صاحبزادے صاحب ہمیں بھی بیعت کر لو۔ کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ آئیں بیٹھ جائیں۔ تو مجھے کیا پتا تھا کہ یہ بڑے میاں کون ہیں، تو میں نے کہا کہ حضرت مدنی رحمت اللہ کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے اور میں نے کچھ کلمات پڑھ کے کہا اچھا میں نے آپ کو بھی بیعت کر لیا۔ تو اب دیکھیے بچہ ہے لیکن وہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو بیعت کر رہا ہے۔ بچے اسی طرح کے کام کرتے ہیں تو ان سے ایسی باتیں ایکسپیکٹ کر لینی چاہیے۔ ہاں کئی مرتبہ وہ ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ بندے کو بات سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ کبھی وہ سہم جاتے ہیں، کبھی وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ہمت کر جاتے ہیں۔ چنانچہ مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمت اللہ علیہ اپنے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو میرے گھر میں قرآن مجید شروع کرنے کی تقریب ہوئی۔ اس زمانے میں اس کو رسم بسم اللہ کہا جاتا تھا، اور یہ 2 رسمیں بڑے شان سے منائی جاتی تھیں۔
ایک رسم بسم اللہ قرآن شروع کروانے سے پہلے اور ایک رسم آمین جب قرآن ختم ہوا کرتا تھا. اس زمانے کی یہ تقریبات بنی ہوا کرتی تھیں. کہنے لگی کہ امی نے مجھے نہلایا، پھر بہن نے مجھے اچھے کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی، خوب مجھے سجا دیا گیا. گھر کے اندر رشتہ داروں کو بلایا گیا، سب نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مٹھائی کا انتظام کیا ہوا، خوش باش ہیں. حتیٰ کہ ایک قاری صاحب کو بھی بلا لیا گیا جنہوں نے آ کر مجھے بسم اللہ پڑھانی تھی. اب جب سارے لوگ خوشیوں کے ساتھ اکٹھے میری طرف متوجہ ہوئے، حتیٰ کہ گھر کی عورتیں وہ بھی پردے کے پیچھے لگ کر میری آواز سے بسم اللہ سننے کو ترس رہی ہیں اور خوش ہو رہی ہیں کہ بچہ آج اللہ کا قرآن شروع کرے گا، تو قاری صاحب نے مجھے کہا کہ بچے پڑھو بسم اللہ. کہنے لگے مجھے ایسی چپ لگ گئی کہ میں نے کچھ بھی نہ پڑھا. بار بار قاری صاحب کہہ رہے ہیں، حتیٰ کہ مجھے والد نے کہا، دوسروں نے کہا، مگر کچھ ماحول ایسا تھا کہ مجھے چپ ہی لگ گئی اور میں بولنے پہ آمادہ ہی نہ ہوں. بہت سمجھایا گیا، حتیٰ کہ 10-15 منٹ خوب منتیں کی گئیں اور میں نے نہ اس وقت بولنا تھا نہ میں بولا، چپ لگی ہوئی تھی. حتیٰ کہ لوگ اٹھ گئے کہ چلو جی اگر نہیں پڑھتا تو کوئی بات نہیں. عورتوں کے دلوں کے اندر بھی اداسی آ گئی کہ بچے نے اس موقع پہ نہیں پڑھا. والد کو غصہ آیا تو والد نے مجھے پھر ایک تھپڑ بھی لگا دیا کہ جب سب تجھے کہہ رہے ہیں کہ پڑھو تو پڑھ کیوں نہیں رہے. کہنے لگے میں نے تھپڑ بھی کھا لیا، وہ آنسو بھی بہا لیے، پڑھا پھر بھی نہیں. خیر کیا ہوا کہ میرا قریبی ایک رشتہ دار تھا جو بڑا ہی سمجھدار تھا. اس نے مجھے اٹھا لیا اور کہا کہ کیوں روتے ہو، کوئی بات نہیں، رو نہیں. وہ مجھے اٹھانے کے بعد تھوڑا ادھر ادھر لے گیا، مجھ سے باتیں کرتا رہا. باتیں کرنے کے بعد مجھے کہنے لگا، ارے میاں تمہارے اندر اتنی ہمت ہی نہیں کہ تم 2 لفظ پڑھ دو؟ کیا تمہیں لوگ بے وقوف کہیں تو یہ تمہیں اچھا لگے گا؟ میں نے کہا نہیں، میں تو بے وقوف نہیں ہوں. اس نے کہا تمہیں اگر گندا بچہ کہیں تو اچھا لگے گا؟ میں نے کہا نہیں، میں گندا بچہ تو نہیں ہوں. اس نے کہا گندے بچے نہیں ہو تو پھر ان کو پڑھ کے سنا دو کہ تم بسم اللہ پڑھنا جانتے ہو. کہنے لگے جب اس نے مجھے اس طرح پراپرلی ڈیل کیا تو میں نے اتنے زور سے بسم اللہ پڑھی کہ قاری صاحب تو کیا گھر میں بیٹھنے والی عورتوں نے بھی بسم اللہ کی آواز سن لی. تو اب دیکھیے کہ ہے تو بچہ، لیکن اگر اس کو تھپڑ مارا تو چپ لگی ہوئی تھی اور پیار کے ساتھ اس کو ڈیل کیا تو اس نے اتنا اونچا پڑھا کہ دیوار کے پار بھی اس کی آوازیں جانے لگ گئیں. تو یہ بچے عام طور پر ایسے ہی کرتے ہیں. اگر آپ نے بچے کو کوئی بات کہی، اس نے نہ کر دی، ماننے پہ تیار ہی نہیں، غصہ مت ہوں، آپ اس کا تھوڑا سا ماحول بدل دیں، ادھر ادھر کی بات بدل دیں، اور بات بدلنے کے تھوڑی دیر بعد آپ جب پھر وہی بات کہیں گی تو وہ فوراً کر لے گا. بچے کی اللہ نے میموری بہت شارٹ بنائی ہوتی ہے. اس شارٹ میموری کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس سے ڈیل کرنا بندے کو آنا چاہیے. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اس بچپن کی عمر میں بس سارا دن مجھے ایک ہی فکر ہوتی تھی کہ شام کو ایک خانچے والا آتا تھا، وہ کبھی گنڈیریا بیچتا تھا اور کبھی سموسے بیچتا تھا اور ایسی چٹپٹی چیزیں بیچتا تھا. سارا دن مجھے بس اس کی فکر ہوتی تھی کہ کب عصر کا وقت آئے اور وہ خانچے والا صدا لگائے اور میں امی سے پیسہ لوں اور اس سے جا کر چٹپٹی چیز لا کر کھاؤں. لو بچے کی زندگی کا سب سے بڑا یہی گویا اس وقت مقصد بنا ہوا تھا. کہنے لگے کہ میں چھوٹا تھا تو ایک دن امی ابو آپس میں بیٹھے بات کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ قیامت کا دن ہوگا، بہت گرمی ہوگی اور سورج تو سوا نیزے پہ ہوگا اور پسینہ ہوگا اور بہت مشکل ہوگی. تو ساری باتیں سن کے میں ہنس پڑا. تو امی نے کہا کہ بیٹے ہنس کیوں رہے ہو؟ تو میں نے کہا امی جب اتنی زیادہ گرمی ہوگی تو میں گرمی سے بچنے کے لیے کمرے میں چلا جاؤں گا. تو کہنے لگے سارے گھر والے ہنسنے لگے.
کہ حشر کی گرمی کا تذکرہ اور بچے کا حال دیکھو کہ کہہ رہا ہے کہ امی اس گرمی سے بچنے کے لیے میں اس دن کمرے میں چلا جاؤں گا. تو بچے کی اتنی ہی سوچ ہوتی ہے اور اتنا ہی اس کا معاملہ ہوتا ہے. چنانچہ حضرت مولانا خلیل الرحمان سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے گھر میں ایک خادمہ کام کرتی تھی اور اس خادمہ کا نام تھا رحمتی. وہ گھر کے کام سمیٹتی تھی، قریب ہی رہتی تھی. اس نے ایک بکری بھی پالی ہوئی تھی. چنانچہ اس بکری نے ایک بچہ دیا، چھوٹا سا میمہ. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، جانشین تھے، وہ بچپن کی عمر میں تھے اور وہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں آیا جایا کرتے تھے. فرماتے ہیں خود کہ میں جب وہاں جاتا تھا تو مجھے وہ چھوٹا بکری کا بچہ بہت اچھا لگتا تھا، تو میں اکثر اس بکری کے ساتھ اور بکری کے بچے کے ساتھ کھیلتا تھا. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ لوگ آپس میں حج کی باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے حج پہ جانا ہے. میں ان کی باتیں سنتا رہا تو آخر پہ پھر میں نے کہا کہ ہاں میں بھی حج پہ جاؤں گا. تو کسی نے پوچھ لیا کہ کیسے حج پہ جاؤ گے؟ تو کہنے لگا کہ میں نے کہا کہ رحمتی کی بکری کا جو چھوٹا بچہ ہے نا، میں اس کی پیٹھ پہ سوار ہو کر حج کے لیے جاؤں گا. اب دیکھو چھوٹا سا بچہ بچپن کی عمر میں یہ جواب دے رہا ہے کہ میں بکری کے بچے کی پیٹھ پر بیٹھ کر حج کروں گا. کہنے لگے یہ بات ایسی مشہور ہوئی کہ پھر مولانا خلیل الرحمان سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کبھی مجھے ملتے تو بچپن میں مجھے دیکھ کر کہتے کہ ہاں سناؤ بچے تم حج پہ کیسے جاؤ گے؟ اور میں آگے سے کہہ دیتا کہ بکری کے بچے کی پیٹھ پہ بیٹھ کے حج کروں گا. تو حضرت مسکرایا کرتے تھے اور ہنسا کرتے تھے. یہ عمر ایسی ہی ہوتی ہے، انسان کی یہی چھوٹی سی دنیا ہوتی ہے. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری پیدائش دیوبند میں ہوئی، والدین وہیں رہتے تھے اور وہیں پر میرے لڑکپن کی عمر گزری، پڑھنے کی ابتدا بھی وہیں سے ہوئی. فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک کزن عاقل کے ساتھ کھیل رہا تھا اور ہم آپس میں سرکنڈے کھیل رہے تھے. یعنی چند چھوٹے سے ٹکڑے تھے سرکنڈے کے، ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا، یوں رکھو یوں پھینکو، تم جیت جاؤ گے یہ ہار جائے گا. کہنے لگے سرکنڈوں کا کھیل میں اپنے کزن کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اس نے سارے ہی سرکنڈے مجھ سے جیت لیے. فرماتے ہیں میں اتنا ڈپریس ہوا کہ اتنا میرا نقصان ہو گیا. اب سوچو کہ بچے کی دنیا کیا ہے کہ سرکنڈے اس سے اگر کسی نے جیت لیے تو گویا اس پر پہاڑ ٹوٹ پڑا. وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا اتنا بڑا خزانہ اس کے ہاتھ سے کسی نے لوٹ لیا. بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی اب میں سوچتا ہوں کہ پوری دنیا کی میرے سامنے کیا حقیقت ہے، مگر بچپن میں میرا کیا حال تھا کہ سرکنڈوں کے چلے جانے پر میں اس قدر پریشان ہو گیا تھا. تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ بچپن میں انسان کی ایسی ہی امنگیں ہوتی ہیں اور تمنائیں ہوتی ہیں. بلکہ اکبر الہ آبادی بڑے ظریف شاعر گزرے ہیں مگر بہت تعلیم یافتہ تھے اور اپنے وقت کے جج تھے. چنانچہ ان کا بیٹا ماشاءاللہ جب جوان ہوا تو انہوں نے اس کی شادی کی. اب ولیمہ کی تقریب تھی. اس ولیمہ کی تقریب میں انہوں نے بڑے اچھے طبقے کے لوگوں کو بلایا ہوا تھا. امیر لوگ، پڑھے لکھے لوگ، معاشرے کے ذمہ دار لوگ، بڑے بڑے اس طرح کے جو لوگ تھے نا وہ آئے ہوئے تھے. اور بیٹا بھی ماشاءاللہ جوان العمر تھا اور اس وقت اس کی خوشی کی تقریب بھی تھی. تو اس خوشی کی تقریب میں انہوں نے اعلان کیا کہ آج میں اپنے بیٹے کو تحفہ دوں گا. اب انہوں نے تحفہ ایک کاغذ کے اندر لپیٹا ہوا تھا، یعنی گفٹ پیک کروایا ہوا تھا. کہنے لگے کہ سارا مجمع متوجہ ہو گیا، بیٹے کی شادی ہے، ولیمہ کی تقریب ہے اور باپ اتنا ریسپیکٹڈ پرسن ہے اور وہ اپنے بیٹے کو ولیمہ کے اوپر ایک
तोहफा पेश कर रहा है, तो लोग समझते थे पता नहीं कोई सोने का बना होगा, कोई डायमंड होगा, क्या कीमती चीज होगी, घड़ी होगी, क्या होगी। कहने लगे कि सब लोगों ने दिलचस्पी ली कि आखिर इस गिफ्ट पैक के अंदर छुपा हुआ क्या है। कहने लगे कि जब वालिद साहब ने मुझे कहा कि बेटे इस गिफ्ट पैक को खोलो, मैंने उसे खोलना शुरू किया तो एक तय थी, फिर उसके अंदर दूसरी तय, फिर उसके अंदर तीसरी तय। अब मैं खोलता जा रहा हूं और लोगों का तजस्सुस बढ़ता जा रहा है, खुद मेरा तजस्सुस भी बढ़ गया कि अब्बू मुझे इस मौके पर क्या चीज देते हैं। कहने लगे कि जब मैंने आखिर पर आखिरी तय उतारी तो अंदर एक छोटा सा खिलौना था बच्चों के खेलने का। जब वो खिलौना निकला तो सारा मजमा हंसने लगा। मैं थोड़ा सा शर्मिंदा भी हुआ कि मेरी वलीमा की तकरीब है और वालिद साहब ने मुझे ये खिलौना देना था और लोगों के सामने जग हंसाई होनी थी मेरी। मैं जरा खामोश हो गया। खैर, लोग तो हंसे, मुस्कुराए, एंजॉय किया और चले गए। चंद दिन के बाद अब्बू से बैठे मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा अब्बू आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। क्यों बेटे? इसलिए कि आपने मुझे इतने बड़े मजमे के सामने मजाक बना दिया। सारे मुझ पर हंसने लगे कि मुझे आपने ये छोटा सा खिलौना दिया इस तकरीब की खुशी में। तो उस वक्त वालिद ने बात समझाई कि देखो बेटा, मैं तुम्हें एक मैसेज देना चाहता था, एक पैगाम समझाना चाहता था। बचपन में एक मर्तबा मेरे पास पैसे नहीं थे और तुमने इसी खिलौने का मुझसे मुतालबा किया था जो मैं खरीद न सका। तो आप इतना रोए, इतना खफा हुए कि आप एक हफ्ता मुझसे बोले भी नहीं कि मुझे खिलौना लेकर क्यों नहीं दिया। इतनी मोहब्बत थी, इतनी चाहत थी, इस खिलौने की इतनी पसंदीदगी थी आप में कि आपने अपने वालिद से एक हफ्ता कलाम तक न किया। मैंने ये सोचा कि आज इस शादी की खुशी की तकरीब में मैं ये खिलौना आपको लेकर दूं और आपको ये समझाऊं कि देखो बेटे, बचपन में इस खिलौने को लेना ये आपकी आरजू थी, ये आपकी तमन्ना थी, लेकिन जब आप जवानी में पहुंचे और भरे मजमे में लोगों के सामने आपकी तमन्ना को पेश किया तो आपको खुद भी शर्मिंदगी हुई कि क्या इस चीज के पीछे मैंने अपने वालिद से मुंह मोड़ लिया था। मैं ये पैगाम देना चाहता था कि बेटे, बचपन की तमन्नाएं जवानी में अगर बंदे के सामने खोली जाएं, भरे मजमे में बंदे को शर्मिंदगी होती है। तुम जवानी में अपनी कोई ऐसी आरजू और तमन्ना मत बनाना कि कल क़यामत के मजमे में अगर उसे खोल दिया जाए तो तुम्हें वहां जाकर शर्मिंदगी हो। तो देखिए, जो अच्छे माँ बाप होते हैं वो बच्चों को इन छोटी छोटी बातों में ही अच्छी तालीम देते हैं और बिल आखिर उन बच्चों को अच्छा इंसान बना देते हैं।